سردی کا سیزن آ رہا ہے اور جیسے ہی آنا ہے نا تو ہم نے خیال کوئی رکھنا نہیں، تو زکام، کھانسی، نزلہ، یہ سارا کچھ ایک دم جو ہے وائرل ہو جانا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کے ساتھ؟ اس میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دو. زیتون کا تیل لے لیجئے. اللہ نے 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون. اللہ نے کسی اور چیز کی قسم نہیں، ایک انجیر کی، ایک زیتون کی. یہاں لے کے نا ناک کے اندر اچھی طرح لگائیں. میں نے کرونا کے دنوں میں جس کو بتایا اس کو نہیں ہوا. بس اتنا سا، بس آپ ایسا کر لیں، ایک ڈراپر میں نا زیتون، کوئی مضبوط سا ڈراپر ہو، اس میں زیتون کا تیل آپ ڈال لیں، اسے ناک میں لگائیں، اچھی طرح لگائیں. حتیٰ کہ جن کے ناک بند ہیں اور ناک کی ہڈی کہتے ہیں، آپریشن ایک دفعہ بار بار کرایا پھر ہو گئی، یا جن کو خراٹے آتے ہیں، یا نیند ٹوٹ جاتی ہے، یا ان کو نزلہ، سائنس وغیرہ کیرا یہ ہے آج کل تو بہت زیادہ ہر کسی کو یہ ناک میں 3 قطرے ادھر 3 ایسے ڈال کے ایسے کھینچ لیں. کمال چیز. دیکھیے جو بھی وائرس یہیں سے جاتا ہے، جو وائرل انفیکشنز ہیں ساری راستے بند کر دیں. ٹوٹکا زبردست، کمال ٹوٹکا ہے. اور یہ چیزیں تو آپ کے گھر کے کچن میں ہر وقت اویلیبل، کوئی ایسا کہیں تو ایک قہوہ بھی بتا دیتا ہوں. اب میں نے پوچھنے پہ تھوڑی آدمی بتا رہا ہے. اللہ فاک. پودینہ، چھوٹی الائچی، پودینہ، چھوٹی الائچی، سونف، بس 3 چیزیں. کمال خوشبودار قہوہ. خشک پودینہ، جی چھوٹی الائچی، سبز چھلکا سمیت. میں نے تیسری چیز کیا بتائی؟ چھوٹی الائچی، سبز چھلکا سمیت، ہاں، اور پودینہ اور ساتھ سونف. 3 چیزیں. اچھا، ان 3 چیزوں کو ہلکا سا کوٹ لیجئے، اسے ڈبی میں سنبھال کے رکھے. جس طرح پتی ڈالتے ہیں، پتی ڈال کے اس کو ابالیے. سونف کو بھی کوٹ کے، اچھا کوٹ کے ایسے نہیں، وہ ہلکا کوٹ تھوڑا سا کرش کر تاکہ اس کے اندر کی تاثیر نکلے. پتی کی طرح ابالیں، اسی طرح جتنی پتی ڈالتے اتنی ڈالنے. اچھا، یہ سب چیزیں ہم وزن ہوں گی. ڈال کے آدھا چمچ اس کو ابالیے. ابالنے کے بعد اس کو چھاننا نہیں ہے، چھاننا نہیں، اس کو چند منٹ ڈھانک کے رکھیے. اوکے. اور ڈھانک کے ابالیں تو بہتر ہے. اور اس کے بعد اسے اس دوا سمیت آپ کپ میں ڈالیں. میٹھا طبیعت کے مطابق ڈال لیجئے. شہد، شکر، مجبوراً چینی. میں نے لفظ استعمال کیا، شہد، شکر، مجبوراً چینی. جتنی پیاری باتیں ہو رہی، چینی کا ذکر رہنے دیں. شہد، شکر ٹھیک ہے. وہ وہ ڈال دیجئے. اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، جتنا کشادہ کپ ہوگا اتنا دل کشادہ، اتنا سینہ کشادہ، اتنی سوچیں کشادی، اتنا رواداریاں کشادہ. آپ دیکھ لیں، پہلے ایک چھوٹے گلاس آئے جو ناک سے جا کے لگتے تھے، اب پھر واپس آ گئے ہم کشادہ کپ پہ. یہ ایک اور موضوع ہے. تو کشادہ کپ میں ڈال کے آپ چسکی پئیں. نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، گیس، بادی، تبخیر، معدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سر یہ اتنا آسان جو ہے سارا کچھ، کیوں ہم لوگ اس پہ تحقیق نہیں کر پا رہے؟ اور کیوں ہمارے جو ہے وہ میک ڈونلڈ اور KFC اور وہ چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے، جو انسٹنٹ ہے، وہ ان کو بھی چھوڑ دیں؟ گھر کے اندر جو مائکرو ویو ہے. عرفان صاحب، سنی بات اثر رکھتی ہے. اس کو پھر دہراؤں گا. جی. سنی بات اثر رکھتی، اور سنی سے زیادہ دیکھی زیادہ اثر رکھتی ہے. مجھے یہ بتائیں، جہاں ہر طرف فطری نظام کو بیان بھی نہ ہو، پڑھنا بھی نہ ہو، سننا بھی نہ ہو، دیکھنا بھی نہ ہو، آپ جیسے دیوانے مجھ سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، سنی بات اثر رکھتی ہے. اب آپ سنا رہے ہیں، جو سنے گا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اس کا اس فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے، اس کی فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے، اس کی انگلیاں گھومیں گی نیٹ پہ، فلاں. کوشش یہی ہے سر، کوشش یہی ہے، فطرت کی تلاش. اور انشاءاللہ وہ صحت مند زندگی پائے گا. مائکرو ویو آرٹیفیشلی جب چیز کو گرم کرتے ہیں تو کتنا بیڑا گرک ہوتا ہے انسانی جسم کا. وہ صرف مائکرو ویو نہیں ہے، جو فریج میں چیز پڑی ہے 2 دن کی، 3 دن کی، وہ جو پڑی ہوئی ہے فریج کے اندر، جو امونیا کا نظام اور ایک انوکھا نظام ہے، وہ کیا اس کو نہیں کر رہا، نقصان نہیں دے رہا؟ یقیناً دے رہا. ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ قہوہ ہے. ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ کچھ نہ کچھ ساتھ دیں گے ان کے نقصانات کو بچانے کے لیے. یہ میں نے آلو بخارا خشک عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ میں نے قہوہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مداوع کریں. بہت بیسک چیزیں ہیں جو کچھ نہ کچھ اس کو کچھ آپ کو کمپنسیٹ، احتیاط بھی کریں، جی، لیکن ساتھ ان کا لیں.
صبح دوپہر شام ہمارا آج کا سسٹم یہ ہے کہ ہم نے ناشتہ تو جیسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اور رات نو سر ایسی روٹی نہیں چھڈ سکتے، اے نہیں کہنا تسی کہ رات کو کھانا نہیں کھانا، ایک بات تو مان لیں ہماری۔ آپ کھائیں پر دوپہر کو بھوکا رکھیں اپنے آپ کو۔ اچھا دوپہر کو پھر چھوڑ دیں، ہاں دوپہر کو دیکھیں، آپ دوپہر کو کھائیں، 11 بجے ٹی ٹائم ہے، صبح بیڈ ٹی ہے، اور اس کے بعد 2 بجے کے قریب آپ کا لنچ ہے، اور پھر ڈنر ہے، اور یہ ہے آپ دوپہر کو کھانا کچھ ہلکا چھوڑ دیں پیٹ اور ویٹ کے لیے۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھے تو اپنی اس پیٹ کا فکر ہے، میں ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہنسو، پھر وہ ہنستا ہے، وہ نہیں ہنستا، پیٹ ہنستا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ ایک وقت چھوڑ دیں، اس میں ایک وقت چھوڑ دیں، اس معدے کو سکون دیں۔ ہمارا ذمہ دارہ کہتا ہے ایک سیزن فصل کو چھوڑ دیں، دوسری سیزن میں فصل زمین اچھی فصل دے گی، زمین کو بھی کوئی وقفہ دیں، وہ مٹی ہے اس کو وقفہ دے دیں، یہ تو پھر بھی گوشت پوست کا نظام ہے اور روح اور سانس کا نظام ہے، اس کو وقفہ دیں، وقفہ دیں، اس کو تھوڑا سا سنبھلنے کا موقع اچھا ایک وقت ایسا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کھانا تھا کھا لیا، کوئی حرج نہیں، ایک وقت نہ کھائیں، اس کا بدل کر لیں، اپنے جسم کو بھوک دے دیں، لمبی چوڑی نہ بیماریاں، نہ علاج، نہ معالجے، کچھ بھی نہیں۔ جو روزے کا فلسفہ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی اس کے ساتھ ہی ہے اس میں، 100%۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے، جو ہر ہفتے جو روزے رکھے سارا کچھ پیر کیا، اور وہ اس میں پیر و جمعرات کا سارا، پھر چاند کی تاریخوں پہ بھی ایام 20، 13، 14 اور 15 15 کا سارا، تو وہ بھی اگر اس چیز کو بھی فالو کر لیں۔ یہی لیکن یہ جو دوبارہ سے ممبر جو ہے وہ اس چیز کو روزوں کو کیوں نہیں پروموٹ کرتا؟ کر رہا، ہم نہیں سن رہے، سننا چاہ نہیں رہے، اپنی مرضی کی بات نہیں ہے۔ سخی بابا ہماری تلاش میں کمی ہے، ہم نے کہیں اور زندگی کی تلاشوں میں اپنے لیے راحت، خیر اور سکون تلاش کیا، وہاں نہیں ملا، اس لیے اب دنیا لوٹ کے یہاں پلٹی ہے، آ رہی ہے، اگر تھا تو انہیں مل رہا ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، ہماری تلاش میں کمی ہے۔ تلاش میں اچھا تلاش کی کمی جو ہے، مجھ جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ، ہم ممبر کو، میں نے پہلے کہا ہے کہ ممبر نہیں بتا رہا ہے، پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں، آپ جیسے بندے کوریت کر رہے ہیں، چنگاریوں کو انگارے بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر بامبڑ مچے گا، آگ لگے گی فطرت کی، اور لوگ فطرت کی تلاش میں آئیں گے۔ آپ ہمیں یاد دہانیاں کرا رہے ہیں بنیادی طور پر، جی میں مقصد یہ آپ ہمارے سننے والے کو اور مجھ جیسے آدمی کو یاد دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم واپس پلٹ آئیں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ بیماریوں کے بعد احتیاط کی، یہ مجھے منع ہے، یہ منع ہے، تو مزہ نہ آیا، پھر تو مزہ نہ آیا۔ تسبیح خانہ آپ کا عرصے سے کیسا جا رہا ہے، اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور کیا اس کی ہسٹری ہے، اور کہاں پہنچنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ نام نیا نہیں ہے، جتنے بھی مغل سلاطین تھے میں نے اس کی تاریخ جمع کی ہے،